ایک جو دکاندار ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ جو اس نے چیزیں ڈسپلے پہ لگائی ہوئی ہیں تو کیا وہ فہرست ہونی چاہیے؟ کسٹمر کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں اس نے ڈسپلے کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی؟ ہر پروڈکٹس کو لیبلنگ کی ہو، اس پہ پرائسز مینشن ہو. جب بھی کوئی پروڈکٹ لے اس کی جو رسید ہے وہ لازمی لے. رسید پہ یہ بھی دیکھیں کہ وہ کس ڈیٹ، اس پہ ڈیٹ مینشن ہونی چاہیے، ڈسکرپشن اس کی ہونی چاہیے، کتنی تعداد میں لے رہا ہے. دکاندار کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ رسید دے. نئی بات ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی بات ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے محمد نعیم زیرت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، جو کسٹمر ہوتے ہیں ان کو ایک بڑی پریشانی ہوتی ہے، عام شہریوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. وہ پریشانی کیا ہے کہ کسی بھی دکان سے جا کے کوئی چیز خریدتے ہیں یا کچھ سروسز لیتے ہیں تو ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے، چیزوں میں نقص نکل آتا ہے اور سروسز کے اندر بے ایمانی پائی جاتی ہے. تو ان تمام تر صورتحال سے نپٹنے کے لیے صارف کو انصاف لینے کے لیے کون سا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، کون سا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اس تمام صورتحال پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون دان عامر رشید لکھن پال صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ بہترین سر. اچھا، آپ دیکھا گیا ہے فار ایگزامپل ایک آدمی ہے وہ کسی دکان سے سوٹ خریدنے چلے جاتا ہے یا کوئی شو خریدتا ہے تو اس میں نقص نکل آتا ہے. وہ دوبارہ اس کی مطلب تبدیل کرنے کے لیے، اس نقص کو، خامی کو دور کرنے کے لیے دوبارہ دکاندار سے رابطہ کرتا ہے، لیکن آگے لکھا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا. تو اس تمام تر صورتحال میں وہ جو کسٹمر ہے وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے تو میں اس کی جو کنسیپٹ ہے نا کہ سمجھنا چاہیے کہ ڈیفیکٹس کیا ہوتے ہیں. اب ہم نے اس میں 4 کیٹیگریز ہیں. اب پہلی ہم نے دیکھنی ہے کہ اس کا ڈیزائن میں کوئی ڈیفیکٹ ہے. سیکنڈلی ہم نے دیکھنی ہے کہ اس کی کمپوزیشن، کہ وہ اس نے بنایا کس طرح ہے، وہ ہم نے دیکھنا ہے. پھر کچھ پروڈکٹس ہوتی ہیں جس میں کوئی انہوں نے ایک وارننگ دی ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی یہ پروڈکٹ یوز کریں گے تو اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس ہوں گے، وہ وارننگ نہیں دی ہوتی. اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی وارنٹی دی ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ چیزیں نہیں ہوتی. اگر یہ 4 چیزیں کسی بھی پروڈکٹس میں پائی جاتی ہیں تو اسے یہی سمجھا جائے گا کہ یہ ایک ڈیفیکٹیو پروڈکٹ ہے. اور اب 2 چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ایک تو پروڈکٹ ہوگی، اب دوسری آ جاتی ہے سروسز. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم بے شمار لوگوں کی سروسز لیتے ہیں. اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم میڈیکل کی سروسز لیتے ہیں. اگر ہم قانونی ہمیں مسائل آ جاتے ہیں تو ہم ایک وکیل کی سروسز لیتے ہیں. گھر بنانے کے لیے انجینئرنگ کی سروسز لیتے ہیں. اور اگر کوئی اس طرح کی کوئی فالٹی سروسز دیتے ہیں، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا سوسائٹی میں کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو ڈاکٹر ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ڈاکٹرز نہیں ہوتے. ڈاکٹر ہوتے نہیں. ہماری وکلا سوسائٹی میں کچھ فیک لائرز ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ میڈیا کی سائٹ پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں فیک جرنلسٹ بھی ہوتے ہیں، بے شمار ہوتے ہیں. ان کی فالٹی سروسز کی وجہ سے عام جو شہری ہے نا اسے لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے. اگر تو یہ 2 چیزیں، اگر تو آپ نے کوئی پروڈکٹ لی ہے جس میں ڈیزائن میں، کمپوزیشن میں کوئی پرابلم ہے، یا اپنی سروسز لی ہیں وہ مناسب نہیں ہے، تو اس کے جو ریمیڈیز ہیں، تو اس کی پہلی جو ریمیڈیز ہیں لا نے جو پرووائڈ کی ہے، پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 نے، کہ ایک ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسرز پوائنٹ کی گئے ہیں. یعنی سب سے پہلے آپ نے کہاں جانا ہے؟ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر کے پاس جانا ہے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کمپلینٹ ہوتی ہے. اور سیکنڈ، اگر آپ اس کے پاس نہیں جانا چاہتے تو لا نے جو کونسلز، پہلے اس کو کلیئر کر لیں، وہ اگر ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر کے پاس جاتا ہے تو کتنے دن کے اندر یہ معاملہ سالو ہو سکتا ہے؟ اس میں آپ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر کے پاس جاتے ہیں تو اس نے جو مینوفیکچرر ہوتا ہے یا جس نے آپ کو سروسز دی ہوتی ہیں اس کو انہوں نے نوٹس بھیجنا ہوتا ہے ود ان 15 days.
ٹھیک ہے 15 دن کے 15 دن کے اندر وہ جائیں گے، جواب ان سے طلب کریں گے اور ان سے سنیں اس گے متعلقہ بندے سے جو مینوفیکچرر ہے یا جس نے سروسز دی ہیں اس کا موقف سنیں گے. اگر تو وہ ریزنیبل ہوا، اگر کوئی لاس ہو رہا ہے یا کس طرح کی وجوہات ہوئی، اس کے مطابق ان کا ایک سیٹلمنٹ کرے گا. اگر وہ کوئی ڈیفالٹی سروسز دے رہا ہے، کوئی اس طرح کے معاملات کر رہا ہے، تو اس کو فائن بھی کر سکتے ہیں. فائن کتنا ہو سکتا ہے؟ وہ 50,000 تک 50,000 تک فائن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے لاہور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر. اگر یہاں مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر نیکسٹ اسٹیپ ہے ہمارے پاس لاہور کنزیومر پروٹیکشن کونسل. یہ کہاں پہ فال کرتی ہے؟ یہ ماڈل ٹاؤن میں اس کا آفس ہے، اور اس نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوتا ہے کہ جو ٹریڈ اور کامرس میں کسی قسم کی فالٹی ڈیفیکٹیو جو پروڈکٹس ہیں وہ تو سیل آؤٹ نہیں ہو رہی. اگر کوئی شہری سمجھتا ہے کہ اس طرح کی کوئی سیل اینڈ پرچیز یا فالٹی سروسز ہیں دے رہے ہیں، تو کوئی بھی صارف ہے جو وہاں پہ بھی اپنی شکایت جو ہے وہ درج کروا سکتا ہے. اس کو کتنے دن لگیں گے؟ اس کو بھی آپ نے ایک پری ریکوزٹ ہم کہتے ہیں کہ کچھ آپ نے کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے نا، تو اس سے پہلے آپ کو کچھ لوازمات پورے کرنے ہوتے ہیں قانونی. وہ یہ کہ آپ نے انہیں ایک لیگل نوٹس دینا ہوتا ہے کہ مجھے لیگل نوٹس بھی نہ کہیں، اگر ہم سادہ سے زبان میں نوٹس ہی کہہ دیں. نوٹس وہ کس طرح لکھے گا؟ سادہ کاغذ پہ لکھ سکتا ہے؟ سادہ کاغذ پہ لکھ سکتا ہے. اس میں لکھے گا کہ یہ پروڈکٹ یہ میں نے اس ڈیٹ کو آپ سے خریدی، اس کی ڈسکرپشن لکھے گا کہ وہ پروڈکٹ ہے کیا. اس کے تھرڈ اس میں یہ مینشن کر دے کہ اس میں فالٹ کیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو کیا نقصان ہو رہا ہے. یہ چیزیں وہ مینشن کرے، اور وہ جو نوٹس ہے وہ جو دکاندار ہے اس کے ایڈریس پہ وہ سرو کر دے تھرو کوریئر. تو اٹس انف کہ آپ کو ایک پری ریکوزٹ آپ کا پورا ہو گیا. تو یہ کتنے دن لگ گئے اس میں؟ آپ نے 15 ڈیز کا جو ہے وہ لیگل نوٹس جو ہے نا وہ دینا ہوتا ہے آپ نے. اس کے بعد ایک جو لا انیکشن آ جاتا ہے اس پہ چیزوں کی جو بھی اس کے گریوینسز ہوں گی وہ سنے گا، اور اس کو امیجیٹلی ایز سون ایز، کیونکہ اس میں زیادہ ڈیلے یا اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے، وہ ایز سون ایز پاسبل جتنا ہو سکے گا اس کی کمپلینٹ کو سنے گا اور فیصلہ دے گا. اب یہاں پہ بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو دین پھر کہاں جائے؟ اگر دونوں پلیٹ فارم پہ کسی بھی صارف کی داد رسی نہیں کی گئی تو پھر لا نے کنزیومر پروٹیکشن کورٹس اسٹیبلش کی گئی ہیں. یہ کہاں پہ ہیں؟ یہ لاہور کی جو کنزیومر پروٹیکشن کورس ہے یہ رواز گارڈن ہے، یہ اس میں لوکیٹ کرتی ہے. اس میں اسپیشل جج جو کنزیومر پروٹیکشنز کے معاملات کو وہ دیکھتا ہے، یہ وہاں پہ ہم اپروچ کرتے ہیں. اچھا، ٹوٹل ٹائم اتنا ہو گیا، 15 دن ادھر یا 1 مہینہ 2 مہینے ادھر لگ گئے. تو اب ساری صورتحال میں ایک جو گاہک ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ تو کہے گا اتنا لمبا چوڑا یہ سلسلہ چل نکلا ہے، تو درمیان میں تو فیڈ اپ ہو جائے گا. دیکھیں یہ سب سے بڑا المیہ ہی یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارے ساتھ اگر کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ویسٹیج آف ٹائم ہے یا اس طرح کے معاملات. پھر ہم اگزامپلز دیتے ہیں مغرب کی فارن کنٹریز کی، وہاں پہ یہ تو نہیں ہوتا، لیکن ان کے جو سٹیزنز ہیں وہ رسپانسبل سٹیزنز ہیں. اگر ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی حادثہ یا کوئی آپ زیادتی ہوتی ہے تو وہ امیجیٹلی اپروچ کرتے ہیں جو کنسرن اتھارٹیز ہے. لیکن ان کیس اگر پاکستان میں دیکھیں تو وہ لوگ کہتے ہیں جی چلیں جی تو کچھ نہیں ہو گیا، ہم ٹائم کا ضیاع پیسوں کا ضیاع. تو وہ جو کسی نے اگر نقصان کر دیا ہے تو اس پہ اتنا کنسرن نہیں کرتے، جس سے ہمارے معاشرے میں یہ مسائل جو نا بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. اچھا چلے ادھر آ جائیں. اس نے پروڈکٹ خریدی، اس میں نقص نکل آیا، اب اس کو جب وہ عدالتوں کے چکر اس نے لگائے، اتنا ٹائم لگا، پھر اس کا ایکسپینس اور بڑھ گیا، تو کیا یہ ایکسپینس بھی اس کو انکلوڈ ہوگا اس کے اندر؟ اس میں دو چیزیں ہیں. جب واپسی ہوگی اس کی بھی؟ جی ہوگی، ضرور ہوگی. اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے جب کورٹس میں ہم چلے جاتے ہیں، کنزیومر کورٹ میں وہ جب نوٹس سرو ہوتا ہے وہ آتے ہیں تو ایک پری ٹرائل ہوتا ہے جس میں ایک سیٹلمنٹ ہوتی ہے. دوسری پارٹی آفر کرتی ہے ٹھیک ہے یہ ڈیفیکٹ آیا ہے تو ہم اس کا جو کلیم ہے اس کو ہم سالو آؤٹ کر دیتے ہیں. اگر تو وہ معاملہ ادھر ہی حل ہو جاتا ہے موسٹلی یہ کہ وہ جو پری ٹرائل جو نا سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. اگر نہیں بھی ہوتی
تو جو کاسٹ آتی ہے لیٹیگیشن پہ یا کوئی اس پروڈکٹ خریدنے سے کوئی ڈیمیج آ جاتا ہے جس کی اور پھر جو کورٹس ہے وہ کاسٹ بھی دلواتی ہے، اس کے پاس جو کمپنسیشن کہ آپ کو ڈیمیج ہوا ہے اس چیز کا، وہ ڈیمیجز جسے ہم ہرجانہ کہہ سکتے ہیں وہ بھی ادا کروائے گی کورٹ، اور جو پرائس ہوگی ایکچوئل جو کسی بھی پروڈکٹ کی یا جو سروسز ہوئی ہیں اس کی کاسٹ جو ہے وہ پیسے بھی وہ بھی ریٹرن کروائے گی۔ یعنی اس کا مطلب ہے جو ڈیمیجز ہوئے ہیں اس کے بعد اس کا ٹائم سرو ہوا ہے، وہ جو اس دوران میں جتنی کھجل خرابی ہوئی ہے اس پہ ایکسپینس ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ملے گا۔ اس کا مطلب کوشش کرنے پہ آپ کی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اچھا مجھے یہ بتایا کہ ایک جو دکاندار ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے، وہ جو اس نے چیزیں ڈسپلے پہ لگائی ہوئی ہیں تو کیا وہ فہرست ہونی چاہیے، کسٹمر کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں اس نے ڈسپلے کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی ہے، وہ کون سی ہیں؟ دیکھیں جب بھی ہم کوئی پروڈکٹ لینے جاتے ہیں، اب دکان میں جب انٹر ہو تو سب سے پہلے ایک صارف کو خیال رکھنا چاہیے، یہ دکاندار کی ذمہ داری ہے کہ اس نے ہر پروڈکٹس کو لیبلنگ کی ہو، اس پہ پرائسز مینشن ہو، پہلی رسپانسبلٹی تو اس کی یہ آتی ہے۔ سیکنڈلی جو صارف ہے اسے یہ آبزرو کرنا چاہیے جب بھی کوئی پروڈکٹ لے اس کی جو رسید ہے وہ لازمی لے، رسید پہ یہ بھی دیکھیں کہ وہ کس ڈیٹ، اس پہ ڈیٹ مینشن ہونی چاہیے، ڈسکرپشن ہو کہ وہ کیا چیز پروڈکٹ لے رہا ہے، ڈسکرپشن اس کی ہونی چاہیے کتنی تعداد میں لے رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر پہ مینشن، اور دکاندار کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ رسید دے۔ ان کیس اگر ہم نے دیکھا ہے اپنے شاپنگ جو ہالز ہیں یا اس طرح کے بے شمار بازار ہیں اس میں نہ تو لیبلنگ ہوتی ہے اور نہ ہی پروڈکٹ پہ پرائسنگ ہوتی ہے، نہ ہی وہ رسید دیتے ہیں، تو اس طرح کے اگر آپ چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کنسرن جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر ہے یا آپ لاہور کنزیومر پروٹیکشن کونسل ہے اس پہ آپ آن لائن جو پورٹل ہے اس پہ کمپلینٹ کریں کہ اچھا اس کا آن لائن سسٹم بھی ہے؟ ابھی پہلے نہیں تھا، ابھی اگست میں جو ڈائریکٹوریٹ ہے کنزیومر پروٹیکشن کونسل کے، انہوں نے ابھی یہ ایک نئی پورٹل بھی آن لائن لانچ کر دی ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جنرل پبلک کو، اویئرنیس کے لیے کہ اگر آپ کو اس طرح کی شکایات آتی ہیں، لیبلنگ نہیں کرتے دکاندار، پرائسنگ مینشن نہیں کرتے، رسید نہیں دیتے، اور اپنی جو پالیسی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، اگر اس طرح یہی سوال میں کرنے لگا تھا، یہ جو فقرہ لکھا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اگر انہوں نے کوٹیشنز لکھی ہوتی ہیں خریدا ہوا مال واپس، تو وہ میرے خیال سے اس میں قانون میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو یہ انہیں چاہیے کہ اپنی ایک جو ریٹرن کی پالیسی ہے اس کو آویزہ کرے، اور جو ڈسپلے ہو وہ جو فرنٹ پہ ہو جس پہ جو کسٹمر جب انٹر ہو اس کو ایزیلی ریڈ کر سکے چیزوں کو، اگر یہ نہیں ہے تو پھر ان پہ فائن بھی ہو سکتا ہے 50,000 جس کی رینج ہے، کہ اس پہ اگر اس طرح کی رسپانسبلٹی وہ نہیں کرتا۔ شکایت کرنے کی صورت میں ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، یا پھر یہ جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسرز ہوتے ہیں وہ رینڈملی چیک بھی کر سکتے ہیں؟ وہ رینڈملی چیک بھی کرتے ہیں، ان کی یہ رسپانسبلٹی بھی ہے کہ وہ چیکس کریں، بازاروں میں جائیں، دیکھیں اگر اس طرح کی وائلیشن ہو رہی ہے تو اس پہ ضرور ایکشن ہونا چاہیے، تو تبھی یہ جو فالٹی ڈیفیکٹیو جو پروڈکٹس ہیں جو انہوں نے ڈپلیکیٹس کی ہوتی ہیں، عوام کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان پہ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ عامر رشید لکھن پال صاحب۔ آج ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک جو کسٹمر ہے جس کے ساتھ دھوکہ دہی ہو جاتی ہے، ڈیمیجز ہو جاتے ہیں، اس کو ریکور کرنے کے لیے آج ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا تھا، تاکہ ایک عام آدمی جس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو گزرتی ہیں تو اس کو انصاف کا دروازہ ضرور کھٹکھٹانا چاہیے، اس کے ساتھ ایکسرسائز ضرور کرنی چاہیے، کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ آگے جو انصاف کے جو پلیٹ فارم ہے وہ 1 سے 2 3 4 ہیں، اس کے بعد بھی آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ ہائی کورٹ کے اندر بھی اس کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو آدمی کوشش کرتا ہے اپنے حق لینے کے لیے، انصاف لینے کے لیے، اس کو انصاف پاکستان کے اندر ضرور ملتا ہے، کیونکہ ایک یہ بھی ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان جس کی وہ کوشش کرتا ہے اس کو ضرور اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ ایک نئے مہمان کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک نعیم دیرت کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔